الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اسی طرح سے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں ہماری ویڈیو کو۔ ہم بات کر رہے ہیں قبلہ محترم عالی جناب مولانا تنظیم حسین زیدی صاحب سے۔ آئیے مزید معلومات کے لیے رجوع کرتے ہیں عالی قدر عزت مآب مولانا سید تنظیم حسین زیدی صاحب کی طرف اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ قبلہ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے قبل کا بیان ہمارا جناب خدیجہ کے سلسلے میں چل رہا تھا۔ اس میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام مال خدیجہ لے کر شام کی منڈی میں گئے اور وہاں مال بیچ کر واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد جیسے ہی مکے میں آئے تو مکے میں جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے محل کی چھت پر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ کوہ ابو قبوس کی جانب سے کچھ گرد اڑی اور اس کے بعد دیکھا کچھ روشنی نمودار ہوئی۔ پھر منظر دیکھا کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے سر پہ ایک نور کا بادل کا ٹکڑا ہے جو سایہ کی وہ جدھر وہ جاتا ہے ادھر وہ نور کا ٹکڑا جاتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ یہ منظر ملاحظہ فرماتی ہے۔ جیسے انہوں نے پیغمبر اسلام قریب آئے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خدیجہ کے دروازے پہ پیغمبر آ گئے اور باقی جو قافلہ تھا، جو اونٹ تھے، جو غلام تھے، وہ سب پیچھے آ گئے۔ خدیجہ نے اپنے محل کی چھت پہ پوچھا، محمد آ گئے؟ کہاں آ گیا، لیکن ہمارا غلام میسرہ کہاں ہے؟ ہمارے وہ اونٹ کہاں ہیں جو لے کے گئے تھے؟ کہا وہ پیچھے آ رہا ہے۔ جناب خدیجہ نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کے سپرد کیا تھا، آپ چھوڑ کے چلے آئے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میرا سپرد کیا تھا، میں لے کے آتا ہوں۔ پیغمبر پھر واپس گئے اور واپس جانے کے بعد پھر پورے قافلے کو لے کر آئے۔ یہ پیغمبر اسلام کا جانا اور آنا، اور خدیجہ دیکھ رہی تھی وہ منظر کہ نور کا ٹکڑا جو بادل کی شکل میں سایہ کیے ہوئے تھا، جب پیغمبر آگے بڑھتے تھے تو وہ آگے بڑھتا تھا، جب پیچھے ہٹتے تھے تو پیچھے ہٹتا تھا۔ جب دوسری مرتبہ جناب پیغمبر اسلام آ گئے تو آنے کے بعد اب جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے محل سے نیچے آئیں اور نیچے آنے کے بعد کہا ابن عم، میرے چچیرے بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ کہا کیا بات؟ کہا اس لیے کہ میں نے دوبارہ آپ کو زحمت دی۔ میں اصل میں بات یہ تھی، وہ جو منظر تھا آپ کے آنے جانے کا، میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے میسرہ کی فکر نہیں تھی، وہ تو آتے ہی پیغمبر اسلام نے جو کچھ مال بکا تھا، ساری قیمت تھی، سارا پیسہ خدیجہ الکبریٰ کے سامنے ڈال دیا۔ پیغمبر نے یہ نہیں کیا کہ جمع دے دیتے اور فائدہ اپنے پاس رکھ لیتے، نہیں، جمع اور فائدہ سب دے دیا کہ لو خدیجہ الکبریٰ، اب کی بہت فائدہ ہوا۔ خدیجہ نے کہا مجھے یقین تھا فائدہ تو ہوتا ہی، فائدہ ہوتا ہی، اس لیے کہ آپ گئے تھے۔ بہت فائدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس میں سے جو ان کا حصہ بنتا تھا پیغمبر اسلام کو دیا، اور پیغمبر اسلام کو دینے کے بعد پھر ایک حصہ اور دیا۔ پیغمبر نے کہا خدیجہ یہ کون سا حصہ ہے؟ کہا کیونکہ تمہاری وجہ سے زیادہ فائدہ ہوا، لہذا تمہارا حصہ بھی ڈبل۔
لیکن اب منظر دوسرا تھا. خدیجہ الکبریٰ کے سامنے پیغمبر اسلام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی شادی خدیجہ الکبریٰ سے کیسے ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی عمر 25 سال کی تھی اور خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. ایسا نہیں ہے، اتنا فرق نہیں تھا. اگر اتنا فرق ہوتا، 15 سال کا فرق بہت ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کا کارنامہ یہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی تو ہوئی، لیکن خدیجہ کا پیغام پیغمبر کی طرف سے نہیں گیا. اس شادی میں پیغام خدیجہ کی طرف سے آیا. خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیج کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں انہیں بہت بڑے الزام سے بچا لیا. اگر یہ رشتہ پیغمبر کی طرف سے گیا ہوتا تو دنیا یہی کہتی کہ پیغمبر غریب آدمی تھے، خدیجہ کی دولت کے لالچ میں پیغمبر نے رشتہ بھیجا تھا. لہذا شہزادی خدیجہ الکبریٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ دنیا پیغمبر پر الزام لگائے. لہذا اپنا رشتہ اپنی جانب سے بھیجا ہے، پیغمبر کی جانب سے نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.